ایک دن چور اکٹھے ہوئے تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی. ایک آدمی زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ آج تک میں پکڑا نہیں گیا, کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا, میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے سردار ہیں, لیکن واقعاً چور ہیں. تو آپ اس طرح کریں, شیخ مرتضیٰ انصاری کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے آئیں. شیخ مرتضیٰ انصاری 1281 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری مجدد مذہب سمجھے جاتے تھے. آپ کا اصول فقہ جو پڑھتے ہیں اس کو مجدد یعنی صحیح طریقے پر مہذب انہوں نے کیا ہے. اور اسی طرح مقاصد جو آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی مہذب انہوں نے کیا ہے, قواعد باقاعدہ وضع کیے ہیں. وگرنہ تجارت بھی بڑی مشکل تھی, دوسرے کام بھی بڑے مشکل تھے, انسان مصیبت میں پڑا ہوا تھا. یہ سب آسانیاں انہوں نے پیدا کی ہیں. بہت بڑے عالم تھے, حتیٰ کہ نوجوان تھے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مشہد مقدس تشریف لے گئے, وہاں ایک مجتہد درس کہہ رہے تھے. تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کے درس میں بیٹھوں گا تو پھر تو شاگرد بن جاؤں گا. پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اس پر اشکال کیا, ایسا اشکال کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مجتہد صاحب مان گئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں آپ جو کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک تھے, یہ میری بات ٹھیک نہیں ہے, اپنی بات کو رد کر دیا. وہ کہنے لگا پھر بھی ٹھیک ہے. پھر کہا نہیں آپ کی بات ٹھیک نہیں تھی, میں نے جو کہی تھی وہ ٹھیک ہے. جب تیسرے چکر پر آئے انہوں نے کرسی چھوڑ دی اور کہا کہ حضور آپ آئیے. جوان آدمی تھا, آپ آئیے آ کے درس دیں, میں آپ کے درس کے نیچے بیٹھوں گا. اور بعد میں وہی شخص انہوں نے ان کی رسائل کی شرح لکھی ہے, اوسط المسائل فی شرح الرسائل, یہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے. استاد تھا, کرسی پر بیٹھا تھا, وہ باقاعدہ شاگرد بن گیا. بہت بڑی قابلیت والی شخصیت تھے, انتہائی مقدس تھے. بیگم نے کہا بچی کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے تھوڑے بہت پیسے ضرورت ہے. کہنے لگا جی مال امام اس لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ بچی کی میں شادی کروں, کیا تمام طالب علموں کی شادیاں ہو گئی ہیں مال امام سے کہ میں صرف کروں؟ مال امام سے ایک ٹیڈی پیسہ میں نہیں دوں گا. آپ اس طرح کریں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میں روزہ رکھوں تو درس پڑھانا میرے لیے مشکل ہے, آپ روزے رکھیں اجارے کے, میں نمازیں پڑھوں گا تھوڑی سی, اس سے کچھ پیسہ آ جائے گا, ہم یہ کریں گے. تو ان کے گھر چوری کرنے کے لیے گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا اس میں ہے کیا کہ میں چوری کہا کچھ اٹھا کے لاؤ, ایک آدھ کتاب ہی اٹھا کے لاؤ. یہ چلا گیا چھت پر. نجف اشرف پرانے کی صورتحال یہ تھی کہ ایک چھت پر آدمی چلا جاتا تو پورے نجف اشرف میں وہ گھوم سکتا تھا, ایک چھت سے دوسری طرف, دوسری چھت سے تیسری طرف. دوسری خصوصیت یہ تھی, آغا شیخ بہائی کے زمانے میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ نجف اشرف میں جتنے کنویں تھے, ایک کنویں سے دوسرے کنویں کی طرف آدمی جو ہے پانی ہی سے چلا جاتا تھا. تو کنویں میں کوئی داخل ہو جاتا تب بھی اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا, اور اگر چھت پر چلا جاتا تب بھی پوری چھتیں جو ہے وہ, کیونکہ اس وقت اگر چھت کو محفوظ بنانا ہے تو اس زمانے میں دروازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے, سیڑھی پر دروازہ لگا دے پھر نیچے آدمی نہیں آ سکے گا. تو دروازے تو تھے نہیں, لوگ جو ہے وہ اسی طرح رہتے تھے. تو یہ گیا ہے جس وقت وہاں گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے, جس وقت سیڑھیوں سے اترنے لگا دیکھتا ہے تو شیر کھڑا ہوا ہے سامنے. حیران ہوا, پھر کہنے لگا میں نے کسی کو کہا شیر ہے تو مجھے کہیں گے پاگل ہے, کیا انہوں نے کوئی شیر رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں ہے, لیکن ہے شیر باقاعدہ. ڈر کے مارے نہ گیا. تو چنانچہ یہی ہوا, جب دوستوں سے کہا کہ میں وہاں گیا تھا تو شیر تھا, سب نے مذاق اڑایا. دوسرے دن پھر گیا, تو دوسرے دن جو ہے جس وقت وہ گیا ہے اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دھکا دے کر سیڑھیوں سے اتار رہا ہے اور شیخ صاحب کے کمرے میں لے کر جا رہا ہے. اس وقت کو 2 گھنٹے رہتے تھے یعنی اذان کے سے, تو کیا دیکھتے ہیں شیخ صاحب عبادت کر رہے ہیں, چند کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ایک چوکی ہے جس پر کتاب رکھ کے وہ پڑھتے تھے. یہ گیا ہے دم بخود, وہ عبادت کر رہے تھے. ایک رکعت انہوں نے پڑھی, دوسری رکعت میں جس وقت تھے تو یہ بھی عبادت میں چلا گیا اور باقاعدہ وہاں نماز پڑھتا رہا. شیخ صاحب فارغ ہو گئے تو کہا کہ رزق کے حلال اچھا ہوتا ہے, چوری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے چوری چھوڑ دی اور باقاعدہ ان کا شاگرد بن گیا پڑھنا. تو گویا کہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا تقدس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری توجہ علم کی طرف لگاتے ہیں, غلط چیزوں کی طرف نہیں. اگر غلط چیز ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں فوراً آدمی توبہ کر لے. ایک آدمی اتنا گریہ کر رہا تھا جس کے حد اور انداز نہیں. جس زمانے میں نجف اشرف تھے تو استاد نے پوچھا تو اس کی وہ اس طرح رونا لگا کہ جس کی حد اور انداز نہیں. پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟
کہا جی آج صبح میری نماز تہجد رہ گئی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. تو اصل تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا، لیکن چور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے، اگر پہلی دفعہ چوری کے بعد اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کا ذہن ہی نہیں مانے